اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں بیٹے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی آج ہمارا لیکچر 4 دن کے وقفہ کے بعد ہونے جا رہا ہے۔ ہمارا جو آخری لیکچر ہوا تھا وہ ہمارا پچھلے ہفتہ میں بدھ کو ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور آج 4 دن کے بعد آج ہمارا یہ لیکچر ہونے جا رہا ہے۔ جی پہلے دیکھتے ہیں گزشتہ لیکچر جو ہمارا تھا وہ کیا تھا۔ ہم نے شروع کیا تھا سبق نمبر 2 غذا اور غذائیت، اور اس میں ہم نے اپنے گزشتہ لیکچر میں اس کا جز 2.1 غذا اور غذائیت بحیثیت سائنس کیا ہے اس کو ہم نے پڑھا تھا، جس میں اس کے آگے مختلف چیزیں بتائی گئی تھی۔ غذا کیا ہے، غذائیت کیا ہے، پھر اس کے بعد تھا غذا اور غذائیت کی بطور سائنس اہمیت کیا ہے، اس میں پھر غذا کے اہم اجزاء تھے، اور پھر اس کے بعد یہاں پر متوازن غذا کی اہمیت تھی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بیٹا مکمل جو جز تھا 2.1، اس میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو آپ کو کٹوایا جاتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے مکمل ہی یاد کرنا ہوتا ہے، لیکن میں نے یہ مکمل جز کے بہت چھوٹے چھوٹے سوالات بنوا دیے تھے۔ تقریباً ہم نے یہاں پر 10 یا 11 سوالات ہم نے بنائے تھے، بہت چھوٹے چھوٹے، تاکہ آپ اس سارے کو بآسانی یاد کر سکیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں نے لکھنے کے لیے آپ کو 3 دیے تھے۔ غذا کسے کہتے ہیں، غذائیت سے کیا مراد ہے، یا غذا کے اہم اجزاء کون سے۔ لکھنے کے لیے میں نے کہا تھا کہ تھوڑا لکھ لیں، کیونکہ سارے لکھے بھی نہیں جانے تھے، لیکن یاد آپ نے سارے کرنے تھے، مطلب آپ نے یہ مکمل جز جو ہے وہ یاد کرنا تھا۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ یہ نوٹ کر لیں، جو دیکھیں اگر آپ ہمارے ادھر مشقی سوال ساتھ ساتھ، کیونکہ ہم نے وہ بھی اپنا کور کرنا ہے، اگر آپ دیکھیں ہمارا مشقی سوال جو ہے تفصیلی پہ پہلے آئیں، یہاں پہلے مختصر کا آپ کو نوٹ کرواتی ہوں۔ ہمارا مختصر سوال جو 1 ہے، غذا اور غذائیت کے اہم اجزاء کے نام لکھیں، تو یہ ہم کر چکے تھے، جو ہم نے اس میں یہ والا سوال بنایا تھا، سوال 7، جو کہ میں نے آپ کو کاپی پر لکھنے کے لیے بھی دیا تھا۔ تو یہ ہمارا مشقی سوال مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 1 کا جواب ہے، یہاں سے لے کر یہ یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ آپ لکھ لیں 1 شارٹ، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پہلے مختصر کا، اور یہ آپ اپنی کاپی پر بھی لکھ چکے ہوئے ہیں اور یاد بھی کر چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہم نے پچھلا پڑھا تھا اس میں ہمارا کون سے سوال کا جواب بن رہا ہے۔ ابھی یہ مختصر باقی چھوڑ دیں، تفصیلی پر آئیں۔ تفصیلی سوال 1 دیکھیں، غذا اور غذائیت بحیثیت سائنس کیا ہے، تفصیلاً لکھیں۔ تو یہ جتنا بھی ہم نے اس دن پڑھا تھا نا بیٹے، یہاں سے یہ جز 2.1 یہاں سے لے کے اس کے اوپر لکھ لیں آپ اس طرح 1 لانگ، یہاں سے ہمارا شروع ہو رہا ہے غذا غذائیت بحیثیت سائنس، پورا یہاں سے ہمارا شروع ہو کر تفصیلاً انہوں نے کہا لکھیں، اور یہ مکمل یہاں تک جو ہے نا، یہاں تک ہمارا پہلے کا لانگ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جتنا اس دن ہم نے پڑھا تھا یہ مکمل ہمارے پہلے تفصیلی سوال کا جواب ہے، اور اسی کے اندر ہمارے پہلے مختصر سوال کا جواب بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں اس طرح نشان لگا لیں۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں ہمارے جز 2.2 پر، جو ہے غذائی عادات کی تعریف۔ غذائی عادات کیا ہیں، غذا کے بارے میں آپ پڑھ چکے۔ غذا کیا ہے، جو کہ ہم اپنی بھوک مٹانے کے لیے روزمرہ میں جو بھی خوراک لیتے ہیں، جو کچھ بھی کھاتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے غذا۔ عادات عادت کی جمع ہے۔ عادت کیا ہوتا ہے، عادت یعنی آپ اپنے روزمرہ میں جو ایک چیز بار بار کرتے ہیں اور بہت زیادہ کرتے ہیں، کوئی بھی چیز جو دن بھر میں بار بار کی جائے اور بہت زیادہ کی جائے، یعنی جو آپ کی خاصیت بن جائے، ٹھیک ہے، لت لگ جائے، اس کی نشہ سا ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے عادت، اور عادت کی جمع ہے عادات۔ تو یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے، غذائی عادات، یعنی غذا میں ہماری جو عادتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں اب یہاں پر بات ہوگی۔ جی غذائی عادات بیٹا اصل میں کیا ہوتی ہیں، آپ کھانے پینے میں دن میں 3 مرتبہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، ٹھیک ہے۔ وہ 3 وقت کے کھانے میں آپ کیا کچھ کھانا پسند کرتے ہیں، کیا آپ کی روزمرہ کا جو معمول ہے، یا کن چیزوں کا آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا، عادت کا مطلب ہوتا ہے روزمرہ میں بار بار اور بہت زیادہ کسی چیز کا کرنا، تو یعنی آپ خوراک میں جو چیز بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ ہے آپ کی غذائی عادات۔
جو غذا کی عادت ہوتی ہے نا، آپ کو خوراک کی عادت کہ آپ کیسی خوراک کھانا پسند کرتے ہیں یا کون سی خوراک کھانا آپ کی عادت بن گئی ہے یا کیسی خوراک آپ اپنے روزمرہ میں شامل کرتے ہیں، وہ عادات آپ کو بچپن سے ہی پڑ جاتی ہیں۔ بچپن میں ہی جیسے ہم کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں نا، جیسا ہمارا جسم غذا لینے لگ جاتا ہے، بچپن سے ہی ہم جتنی خوراک لینے لگ جاتے ہیں، بچپن سے ہم جن چیزوں کے شوقین ہو جاتے ہیں، جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں وہ جو صرف روٹی کھاتے ہیں، دال سبزی کھاتے ہیں، وہ گوشت کو پسند نہیں کرتے، کچھ بچے ہوتے ہیں وہ گوشت کے بہت شوقین ہوتے ہیں، یا کچھ ہوتے ہیں وہ روٹی کھانا ہی نہیں پسند کرتے، ٹھیک ہے، وہ صرف دودھ پینا پسند کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے تو جو آپ کی بچپن سے ہی آپ کو کھانے پینے کے جن چیزوں کے شوقین ہو جاتے ہیں، جن چیزوں کو آپ اپنی عادت بنا لیتے ہیں، وہ عادات آپ کی ہمیشہ کے لیے ساتھ چلتی ہیں۔ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں وہی چیزیں جو ہے آپ کی پسندیدہ، جو آپ کو بچپن سے پسند ہو، وہی چیزیں آپ کی عادت بنتی چلی جاتی ہیں۔ تو جو غذائی عادات ہوتی ہیں وہ بچپن سے ہی انسان میں آنا شروع ہوتی ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے غذا کے لحاظ سے تو ہر فرد بیٹا عمر کے لحاظ سے دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ گھر میں بہت سے بچے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ مرد جو ہے ان کو عورتوں کی نسبت زیادہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے کام جو ہے باہر کے جو ہوتے ہیں وہ عورتوں کے کام سے مختلف ہوتے ہیں، تو ان کو زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لحاظ سے ان کی خوراک بھی عورتوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی خوراک مردوں کی نسبت کچھ کم ہوتی ہے، لیکن جو بچے ہیں ان کی خوراک سب سے کم ہوتی ہے۔ جو گھر میں بوڑھے ہیں ان کی غذا سب سے مختلف ہوتی ہے، یا تو ان کو بہت پرہیزی غذائیں دی جاتی ہیں اگر ان کو بیماری ہو، یا ان کی عمر کے لحاظ سے بھی ان کو زود ہضم غذائیں دی جاتی ہیں جو کہ ان کو بآسانی ہضم ہو سکے۔ تو اگر ہم عمر کے لحاظ سے دیکھیں تو جو ہر فرد ہے، ہر فرد کی غذا دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ تو غذا مختلف ہونے کی صورت میں ہر شخص کی گھر میں رہتے مختلف افراد کی بھی جو غذائی عادات ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے گھر میں رہنے والا ہر فرد، وہ چاہے بچہ ہے، بوڑھا ہے، عورت ہے، مرد ہے، تو وہ جتنی غذا لیتا ہے دن بھر میں اس کے جسم میں اتنے ہی غذائی اجزاء اس کو ملنے لگتے ہیں۔ تو غذا پر اس چیز کا انحصار ہے، ہماری غذا کے مطابق ہمیں غذائی اجزاء ہمارے جسم کو ملتے ہیں۔ ہم جتنی غذا لیتے ہیں اتنے غذائی اجزاء جو ہیں وہ ہمارے جسم کو مل رہے ہیں، اور اتنا ہی وہ ہماری جسم کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنی جسم کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہم غذا لیتے ہیں تاکہ ہمارے جسم کی تمام جو ضروریات ہیں، معدنی نمکیات، کاربوہائیڈریٹس، پانی، چکنائی، ان سب چیزوں کو ہماری جو غذا ہے دن بھر کی وہ پورا کرنے والی ہو، وہ ایسی غذا ہو جو ہمارے جسم کی ان تمام اجزاء کو پورا کرتی ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی عادت ایسی غذا کو اپنی عادت بنا لیں، یا ایسی غذا دن بھر میں جو بہت زیادہ استعمال کرنے لگ جائیں، جو ایسی غذا ہم اپنی عادت بنا لیں جو کہ ہمارے جسم کی ضروریات سے زیادہ ہو، جیسے اب ہمارے جسم کو جتنے اجزاء درکار ہیں ہم اگر اتنی غذا لے رہے ہیں تب تو وہ غذا ہمیں فائدہ دے رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے جسم کو ایک اچھی ساخت میں رکھ رہی ہے، ہمارے جسم کی ایک اچھی شکل ہے، ہم مضبوط بھی، ہمارا جسم مضبوط بھی ہے، ہم جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط رہتے ہیں اور صحت مند رہتے ہیں جب ہم ایک اچھی غذا لیتے ہیں اور اتنی غذا لیتے ہیں جتنی غذا کی ہمیں ضرورت ہے۔ لیکن جب ہم اپنی جو جسمانی ضرورت سے بڑھ کر کھاتے رہتے ہیں، فضول میں ہم آتے جاتے کھانا پینا یا جنک فوڈز کا استعمال کرتے ہیں، یا اپنی جسمانی ضروریات سے بڑھ کر ہم کھانے کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں، تب وہ کھانا کیا کرتا ہے، ہمارے جسم میں جا کر ہمارے جسم کو نقصان، فائدے کی بجائے نقصان پہنچانے لگتا ہے۔ اس صورت انسان کے جسم کی کوئی ساخت، کوئی اچھی شکل رہتی نہیں ہے، اس صورت میں انسان موٹاپے کا شکار ہونے لگتا ہے، جسم جو ہے وہ پھولنے لگتا ہے، جسم میں طاقت کم اور بیماریاں جو ہے وہ زیادہ پیدا ہونے لگتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں غذا کو جو ہے وہ مناسب طریقے سے غذائی عادات جو ہماری ہونی چاہیے وہ بہتر ہونی چاہیے، اپنے جسم کے مطابق ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر پڑھتے انہوں نے کیا لکھا ہے، ہر فرد کے لیے مختلف مقدار میں غذا کی ضرورت ہوتی ہے، جتنی غذا وہ استعمال کرے گا اتنی مقدار میں غذائی اجزاء اس کو مہیا ہوں گے۔ ہمارے جسم میں مختلف غذائی اجزاء نے مل کر ایک تناسب قائم کر رکھا ہے، جتنے غذائی اجزاء ایک چھوٹا بچہ استعمال کرے گا ایک نوجوان اس سے زیادہ استعمال کرے گا۔ جسم میں غذائی اجزاء کی کمی اور زیادتی سے صحیح توازن برقرار نہیں رہتا۔ یہ وہی چیز جو میں نے بتائی ہے، جب کمی ہو جائے تو ہم بیمار رہنے لگتے ہیں۔ اگر ہم اپنی جسم کی ضرورت سے کم لیتے ہیں خوراک تو کیا ہوتا ہے، ہم دبلے پتلے ہو جاتے ہیں، اعصابی کمزوریاں شروع ہو جاتی ہیں، ہم بہت بیمار رہنے لگ جاتے ہیں، معدے کی بیماریاں، جگر کی بیماریاں، ایسی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب ہم اپنی جسمانی جو غذائی اجزاء ہیں وہ اپنی غذا جو ہے اپنی جسمانی ضروریات سے بڑھ کر لینے
لگتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے، اس صورت میں بھی ہم بیماریوں کا شکار ہونے لگتے ہیں، ہمیں جوڑوں کا درد رہنے لگتا ہے، جسم پھولنے لگتا ہے، جسم جو ہے وہ گوشت چربی زیادہ ہونے کی صورت میں ہمیں بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے، توازن برقرار نہیں رہتا اور نتیجے میں صحت خراب ہو جاتی ہے۔ کھانے کی عادات بچپن ہی میں تشکیل پاتی ہیں۔ ہر عمر کے افراد کی غذائی عادات مختلف ہوتی ہیں۔ وہی ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہے، انہوں نے غذا کو اب کن عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے غذائی عادات کو مختلف کر دیا ہے۔ غذائی عادات جو ہیں وہ کن کن چیزوں کے وجہ سے مختلف ہوتی ہیں۔ پہلا ہے جنس، یعنی ہماری جو جنس ہے، ہم مرد ہے یا عورت ہے، جیسے میں نے بتایا مرد اور عورت کی خوراک میں فرق ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے عمر کے لحاظ سے ہم خوراک لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے ہماری خوراک بھی بڑھتی ہے۔ تیسرا ہے کام کرنے کی نوعیت، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو مرد ہے وہ بھاری بھرکم کام کرتے ہیں، ان کا کام زیادہ ہوتا ہے، عورتوں کا کم ہوتا ہے، تو ہماری خوراک جو ہے وہ کام کی نوعیت کے حساب سے ہمیں ضرورت پڑتی ہے خوراک کی۔ وزن اور قد و قامت، اکثر ہوتے ہیں جو وزن میں زیادہ، ان کو زیادہ خوراک کی ضرورت پڑتی ہے، جن کا قد لمبا ہو ان کو بھی اکثر خوراک کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، لیکن کم قد والے یا کم وزن والے جو ہیں وہ اسی حساب سے ان کی خوراک بھی کم ہوتی ہے۔ صحت و تندرستی، جو ایک تندرست انسان ہے وہ اچھی خوراک لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو جلدی ہضم ہو جاتی ہے، لیکن جو بیمار رہنے والا ہے وہ جو زیادہ خوراک نہیں لے سکتا۔ آب و ہوا بہت اثر رکھتی ہے ہم پر، ٹھیک ہے۔ آب و ہوا کے حساب سے ہماری جسمانی جو ہے نا وہ بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں، تو آب و ہوا کے لحاظ سے بھی جو ہے ہماری خوراک کی عادات اس کے لحاظ سے بھی ہوتی ہیں، آب و ہوا کے لحاظ سے۔ آگے ہے ذرائع وسائل، ہمیں اپنے ذرائع وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے غذائی جو ہے وہ ایک چارٹ بناتے ہیں۔ ذرائع وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی غذا کا چناؤ کرنا پڑتا ہے۔ آگے خاندانی طرز زندگی، اکثر خاندانوں میں ہوتا ہے کہ ان کا کھانے کا جو ہے وہ معمول جو ہے وہ شروع سے ایک ہی عادت چلتی آ رہی ہے۔ بہت سے گھر ہوتے ہیں ان میں چاول بہت کھائے جاتے ہیں، بہت سے گھروں میں سبزی کا بہت استعمال ہوتا ہے، یا بہت سے گھر ایسے ہوتے ہیں جن میں گوشت بلا ناغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جو ہماری غذائی عادات ہوتی ہیں وہ اس لحاظ سے بھی ہوتی ہے کہ خاندان کی جو طرز زندگی، جو ان کے طور طریقے ہیں وہ بھی اثر کرتے ہیں۔ آگے معاشی حالات، اب جو ہماری غذائی عادات ہوتی ہیں وہ معاشی حالات کے حساب سے کیسے ہوتی ہیں کہ بہت سے گھر ایسے ہوتے ہیں جن میں آمدن کم ہے۔ ہم اپنی آمدن کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے معاش کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی غذائی عادات، ہماری جو غذا ہے روزمرہ کی وہ ہماری معاش کے مطابق ہوتی ہے، یعنی ہمارے جو آمدنی آ رہی ہے اسی کے مطابق ہم اپنی خوراک لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو معاشی حالات۔ آگے ہے قومی اور معاشرتی عوامل، یعنی بہت سی قومیں، ہر قوم کا ایک رہن سہن، کھانا پینا، خوراک جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے بھی ہماری جو غذائی عادات ہیں وہ ہماری قوم اور معاشرتی لحاظ سے بھی ہوتی ہے۔ انسان فطرتاً ایک دوسرے سے مختلف پیدا ہوا ہے، ہر انسان کی پسند اور ناپسند ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے اچھی غذا صرف خوش خوراکی کی ضمانت ہی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم پہلو بھی ہے۔ آگے 13 سے 17 سال کی عمر کے بچوں کی غذائی عادات کے اثرات۔ اب یہاں پر انہوں نے کیا کیا، غذائی عادات کو مختلف کر دیا عمر کے لحاظ سے۔ پہلا کیا ہے، شیر خوار کی، یعنی وہ بچے جو دودھ پیتے بچے ہیں، ٹھیک ہے، پیدائش کے بعد دودھ پینے تک کے جو بچے ہیں۔ دوسرا وسطی بچپن، یعنی جب ہم دودھ پینے سے تھوڑا آگے گئے، جب ہم خوراک کھانا پینا شروع کیا ہے وہ ہوتا ہے وسطی بچپن۔ اس کے بعد ہے دور بلوغت، یعنی جب بچہ بالغ ہونا شروع ہوتا ہے، یہ 13 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب ہماری اعصابی تبدیلیاں شروع ہوتی ہیں ہمارے جسم میں۔ اس کے بعد ہے جوانی، پھر ہم دور بلوغت کے بعد رکھتے ہیں جوانی میں قدم، ٹھیک ہے، جو ہماری جوانی مکمل جب ہم جوان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بڑھاپا، ٹھیک ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا۔ تو یہ ہماری عمر کے وہ حصے ہیں شیر خوارگی سے لے کے بڑھاپا، اور عمر کے ان تمام حصوں میں خوراک جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ عمر کے لحاظ سے بھی جو غذائی عادات ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو لڑکیاں ان کو عموماً عام طور پر دن میں کتنی کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے، 2200 سے لے کر 2500 کیلوریز تک، اور جو لڑکے ہوتے ہیں ان کو 3000 سے لے کر 3400 کیلوریز روزانہ درکار ہوتی ہے۔ یہ دونوں اہم معلومات بھی آپ نے یاد کر لی، اور یہ جتنا آج میں نے کروایا یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سارا آپ نے یاد کرنا ہے۔ اور یہ ہمارے مختصر سوالات بن رہے ہیں مشق میں سے۔ سوال 2 غذائی عادات کی تعریف، جس کا جواب یہ ہے مکمل یہاں سے یہاں تک، یہ دوسرے شارٹ کا جواب ہے، ٹھیک ہے، یہ لکھنا بھی اور یاد بھی کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہے ہمارا غذائی عادات کو مختلف کرنے والے عوامل، تو اس کا جواب ہے یہاں سے شارٹ، تیسرا شارٹ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے۔ تو یہ آپ نے دونوں مختصر سوال لکھنے بھی اور یاد بھی کرنے، اور اس کے علاوہ یہ والا بھی آپ نے پوائنٹ یاد کرنا ہے، اور یہ دونوں اہم معلومات بھی یاد کرنی ہے۔